الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ وہ خالق کائنات، خالق ارض و سماوات اور سب سے بڑھ کر خالق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کے ہی صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں محمد مصطفیٰ کے وفا شعار غلاموں کی صف میں شامل فرمائے. آج اس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے جا رہے ہیں یوم وفات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں، اور آقا کریم کو ان سے اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی، اتنی وارفتگی تھی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رضائی ماں نہیں کہتے تھے بلکہ سگی ماں سے بھی زیادہ بڑھ کر پیار کیا کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، بڑی پیار. اور یہ ایک ایسا انوکھا قصہ تھا، ایسا انوکھا واقعہ تھا کہ جہاں پر ساری دانیاں آ کر مکہ سے کچھ نہ لے کر گئی نا، وہاں پر حضرت حلیمہ آ کے آمینہ کے نال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے جب آئی نا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زرقانی شرح مواہب اللدنیہ، امام قسطلانی المواہب اللدنیہ، الصفۃ الصفوہ میں علامہ ابن جوزی، پھر امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الخصائص الکبریٰ، امام ابن ہشام سیرت ابن ہشام، امام ابن اسحاق سیرت ابن اسحاق، مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمیہ، امام ابو نعیم دلائل النبوہ، کتابوں کے ریفرنسز بڑے پڑے ہیں. حضرت عبد المطلب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، جو بھی کوئی دائی آتی نا وہ کہتے حضرت آمینہ کے بچے کو لے جاؤ، وہ کہتے یہ یتیم کو کیوں لے کے جائیں گے، ہمیں پیسے کہاں سے ملیں گے. اس طرح کی معاذ اللہ باتیں کرنی، اور کسی نے آقا کریم کو ساتھ نہیں لیا. ایک ہی دائی تھی جن کی قسمت میں رب نے آمینہ کا نام لکھا. سبحان اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں تم کون ہو؟ کہتے ہیں میں آخری دائی بچ گئی ہوں. نام کیا ہے؟ کہا حلیمہ. کہتے ہیں اپنے والد کا کیا نام ہے؟ کہا ابو زبیر. کہا حلیمہ تمہارا نام ہی بتاتا ہے کہ تم کتنی بردبار. قبیلہ کون سا ہے؟ کہا قبیلہ بنو سعد ہے. کہا قبیلہ بنو سعد تو عاقل بھی ہے، فصیح بھی ہے، بلیغ بھی ہے، علم بھی والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. علم کا سمندر جس قبیلے کو مانا جاتا ہے وہ قبیلہ بنو سعد ہی تو ہے. تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں آؤ حلیمہ. حضرت حلیمہ سعدیہ کو ساتھ لیا. جب کاشانہ نور میں داخل ہوئے نا تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں یہ اتنے چراغ کہاں سے روشن کر لیے ہیں؟ سارے مکہ مکرمہ کے گھروں میں اتنے چراغ نظر نہیں آتے. حضور کی امی جان حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا نے کہا یہ ہمارے گھروں کے چراغ کی روشنی نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی، یہ ان کی چہرے سے روشنی کا نور ہے جس سے
یہ سارا گھر منور اور جگمگ کر رہا ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ننھے سے ہیں, آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی ایک نیچے چادر ہے ایک اوپر چادر ہے. نیچے جو چادر ہے وہ سبز رنگ کی ہے, جو اوپر چادر ہے وہ سفید رنگ کی ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس بند ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں جو ہی پاس گئی آقا کریم نے مجھے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو کھول دیا. میں حیران ہو گئی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا, اتنا سکون ملا, اتنا سکون ملا. حضرت حلیمہ کہتی ہے مجھے یہ پیسے نہ بھی ہونا یہاں سے, لیکن یہ راحت ایسی ہے کہ دنیا کی ساری راحتیں اس کا مقابلہ نہیں کرتی. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سواری پر سوار کیا, آپ تفاصیل کو اٹھا کر دیکھیں, شروحات کو اٹھائیں, سواری نے بول کر کہا حلیمہ تمہیں پتہ نہیں یہ سارے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ. سواری بولی ہے. اور پھر حضرت حارث کو حضرت حلیمہ کے شوہر ہے وہ بھی ساتھ ہے, اور جب سواری چلی ہے نا تو ساروں نے دیکھ کر کہا, انہوں نے کہا باقی کے دائیوں نے کہا سواری بدل رہی ہے, یہ سواری اتنی تیز تو نہیں چلتی تھی تمہاری. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل دیا, یہ سوار بدل. لوگ سمجھتے رہے ہیں کہ 5 سال تک آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر گئے تو انہوں نے آقا کریم کو پالا, بلکہ محدثین اور سیرت نگار کہتے ہیں حضرت حلیمہ نے نہیں بلکہ ان کے سارے قبیلے کو محمد مصطفیٰ مانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے برکتیں ان کی بکریاں جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اتنا دودھ دیتی بلکہ سیرت الحلبیہ کے اندر آتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ خود کہتی ہیں میں نے آقا کریم کو گود میں اٹھایا ہوا ہے, اچانک ایک بکری آئی پاس آ کر اس نے آقا کریم کو سجدہ کیا اور سجدہ کر کے واپس باقی بکریوں میں چلی گئی. میں حیران ہو کے دیکھ رہی تھی کہ یہ منظر کیا ہو رہا ہے. پھر دل نے کہا کہ یہ عام بچہ نہیں, سارے نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ سبحان اللہ. اور بعض سیرت نگار کہتے ہیں بکری نے خود کہا, انہوں نے کہا یہ آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار بن کر آئے. یہ سارے معجزات, یہ سارے آقا کریم ابھی بچپن ہے آقا کریم کا, بادل سایہ کر رہے ہیں, درخت کلمہ پڑھ رہے ہیں, پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں. یہ سارا منظر دیکھ کے نا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آقا کریم کو دودھ پلاتی تھی نا تو لوری دیا کرتی تھی. آپ کہتی تھی یا ربی اذ آتیتہ فابکی والوہ الی الاولی وانکی. مولا اس بچے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے نا, ان کو جو حق ملے اس حق کے اوپر کائنات کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھے, ہمیشہ کے لیے کائنات قائم رہے. والوہ الی الاولی وانکی, اور ان کی عزت میں, جان میں, مال میں اپنی حفاظت کو شامل رکھنا. اور وَأَدْهَدَ الْأَبَاطِلَ حَقِّ, ان کی طرف کوئی میلی آنکھ کر کے دشمن بھی دیکھے گا تو اس کو نیست و نابود کر دے. یہ دعائیں آپ مانگا کرتی تھی, لوریاں سنایا کرتی تھی. اور اس کا مظہر پھر حضرت حلیمہ نے خود دیکھا کہ بعد میں جب غزوہ حنین کا موقع آیا نا تو حضرت حلیمہ سعدیہ جب ملنے کے لیے گئی تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم 90 سال کی عمر, 30 سال کی عمر تھی جب آقا کریم رؤوف الرحیم کو لے کر گئی تھی. اور 90 سال کی عمر جب غزوہ حنین 8 ہجری ہو رہا ہے, جب آئی نا تو آقا کریم نے دیکھتے ہی تیزی کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا مرحباً یا امی, مرحباً یا امی. بلا کر پاس نہیں بٹھایا بلکہ جہاں خود بیٹھتے تھے وہاں پر چادر بچھا کے سبحان اللہ. اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسی بات
باتیں کی، ایسی باتیں کی، صحابہ کرام کہتے ہم نے حضور کو اتنا مسکراتے ہوئے اس سے پہلے نہیں دیکھا. ہم نے جب بعد میں پوچھا نا کہ حضور یہ کیا معاملہ تھا، کہا تمہیں پتا نہیں میری ماؤں میں سے سب سے زیادہ اسے مجھ سے محبت تھی اور مجھے ان سے محبت تھی، وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا. میں بڑی ان سے محبت کرتا تھا. اور پھر ان کے کہنے پر، ان کی بیٹی ان کے بھی کہنے پر حضرت جدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پھر حضرت شیمہ جو آپ نے سنا ہوا ہے حضرت شیمہ بھی کہتے ہیں، ان سے مشہور ہوئی. ان کے کہنے پر غزوہ حنین کے 6000 قیدیوں کو آقا کریم رؤوف الرحیم نے رہا فرما دیا. یہ کیا وجہ تھی، یہ کیا سبب تھا، یہ کیا پیار تھا، یہ کیا محبت تھی، یہ کیا برفتگی تھی؟ یہ وہی محبت تھی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے ساتھ کر کے بتایا. زمانے والوں، ماں جیسی بھی ہونا، رب نے جنت رکھی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ اور تھے نا، نام تھا ان کا حضرت حارث. آئے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نا پتہ کرتے ہوئے کہ ہم نے بچپن میں تو ان کو دیکھا تھا تو اب ملاقات بھی کر لیتے ہیں. تو کافر مل گئے. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ کون نہیں جانا، معاذ اللہ وہ ادھر ادھر دیا گلاں کرتے ہیں. تانوں پتہ ہے وہ تہاڈے جڑے باؤ اجداد دے جڑے بتاں دی تسی عبادت کرتے ہو نا، کہتے ہم کرتے ہیں. کہتے وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، وہ بت کوئی بھی آپ کا نفع و نقصان نہیں کر سکتے، اللہ صرف ایک ہی ہے، اللہ کی عبادت کرنی. حضرت حارث نے یہ باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال کرنا جا کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں حضور بس مینوں اینا دس دیو تسی سچے ہو کہ وہ کافر سچ بول رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حارث کافر بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ آج دنیا میں بھی تم دیکھو گے، بروز قیامت میں بھی دیکھو گے. حضرت حارث کہتے ہیں پھر دیکھنا کیا میں ابھی کلمہ پڑھ کے آپ کا کلمہ اسلام قبول کر لوں. تو اس طرح کی محبت و رفتگی، اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار کرنا، محبت کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہمارے گھر کے اندر کبھی نور کی کمی نہیں ہوتی تھی، روشنی کی کمی نہیں ہوتی تھی، رزق کی کمی نہیں ہوتی تھی، برکت کی کمی نہیں ہوتی تھی. ہماری وہ بکریاں جن کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا، حضور کے آنے کی برکت سے دودھ کبھی ختم بھی نہیں ہوا کرتا تھا. ایسا گھر کے اندر برکت کا سامان آئی. اور سارے قبیلے والوں نے کہا یہ نا مکہ مکرمہ سے نا 150 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جو ہے نا یہ قبیلہ واقع ہے. آپ آج بھی جائیں نا تو آپ کو وہاں پر منظر نظر آئے گا، برکتیں محسوس ہوں گی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم کے ساتھ وہاں پر گزارے لمحات میں یہ ثابت کر کے دکھایا کہ ماں جیسی بھی ہونا، ماں کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کو پھر بچہ نہیں رہنے دیتی، نبی بھی ہونا تو نبیوں کا سردار بن جائے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا کے صدقے ہمیں اپنی ماؤں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے والدین کا ادب کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا